الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. معزز سامعین و حاضرین، میں شروع میں اپنے عزیز القدر حافظ عثمان یوسف حافظہ اللہ تعالیٰ کا 3 حوالوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر پاتا۔ پہلا حوالہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور یہ موقع فراہم کیا کہ آپ تمام احباب کی اللہ کی رضا کے لیے زیارت کا موقع مل گیا۔ یہ ملاقاتیں اور زیارتیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی دل متجالسین فیہ، حقت محبتی دل متزاورین فیہ، کہ جو لوگ میرے لیے مل بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی، اور جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی۔ تو یہ موقع انہوں نے فراہم کیا آپ سے ملاقات کا، آپ کے ساتھ بیٹھنے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنا اور یہ ملاقات اسی حدیث کے تناظر میں قبول فرما لے۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ یہ مسند بڑی بھاری ہے، اس پر اپنے وقت کے نابغہ اور محقق العصر ہمارے مربی، ہمارے مشفق حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور لگ بھگ 55 سال اس مسند پر بیٹھے اور آپ کی تربیت کی اور دعوت دین کا کام کیا۔ یہ مسند بہت بھاری ہے اور مجھ ایسا طالب علم یہاں بٹھا دیا گیا، تو بہرحال شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا حوالہ یہ ہے کہ حافظ عثمان یوسف حافظ اللہ اپنے والد گرامی کے بعد اسی مسند کے وارث بن چکے ہیں اور یہاں امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ان کا عمل اپنے والد گرامی کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بہت زیادہ اطمینان بخش کہ انہوں نے اس مسند کو سنبھالا۔ اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے آپ کی تائید فرمائے اور آپ کی زبان کو قوت دے اور آپ کے عمل کو رسوخ دے، اور تا دے آپ اس مسند کی وراثت کو سنبھالے رکھیں اور قائم رکھیں۔ اور بڑی ناقدری ہوگی اگر میں اپنے برادر، اپنے دوست حاجی عبدالجبار صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں، جنہوں نے یہ پروگرام لیا اور مجھ سے مسلسل رابطہ رکھا، اور ان کے اس رابطے کی بنا پر ہی آج یہ ممکن ہوا کہ یہاں ہم مل بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بڑی اچھی تلاوت ہم نے سنی، اور اتفاق سے قاری صاحب کا نام بھی عثمان یوسف، اور بہت ہی لطف آیا اور ایک ایمان کو تازگی حاصل ہوئی۔ اچھی آواز اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے کہ زین القرآن باصواتکم، کہ
کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو سجا دو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے بڑا اچھا پڑھنے کی، اور یہ منقبت میں شمار ہوتا ہے، فضیلت میں۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں، لقد اوتي هذا مزمارا من مزامیر آل داؤد، ابو موسیٰ اشعری کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرما دی۔ ابو موسیٰ اشعری نبی علیہ السلام کے صحابی، کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی داؤد علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اس قدر اللہ نے ان کی آواز میں رقت دی ہے، اس قدر زینت بخشی ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات کو قیام اللیل سے فارغ ہو کر گھر سے باہر تشریف لاتے، اور ان کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سنا کرتے تھے۔ اور وہ موسیٰ اشعری نے جب یہ بات سنی تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ لو علمت لحبرت، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ باہر تشریف فرمائیں تو میں اور اچھا پڑھتا، مانا اس سے بھی اچھا پڑھ سکتا تھا۔ یقیناً اچھی آواز اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حفظ میں، ضبط میں، اتقان میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا فہم عطا فرما دے اور اس کا داعی بنا دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو آیات کریمہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الاعلیٰ سے، اس میں اللہ رب العزت نے فلاح کا اور کامیابی کا ایک پروگرام پیش کیا ہے، تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ پروگرام اللہ نے دیا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ قرآن کی اصطلاح میں فلاح کس چیز کا نام ہے، کامیابی کس چیز کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی یہ فلاح ہے، کوئی فیکٹری لگ جائے، کوئی انڈسٹری لگ جائے، کوئی امریکہ کا ویزا مل جائے، بینک بیلنس جو ہے وہ 10-11 فگر تک پہنچ جائے، یہ فلاح اور کامیابی ہے۔ لیکن قرآن حکیم اسے کامیابی قرار نہیں دیتا، بلکہ جس چیز کو قرآن نے کامیابی کہا وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے وہ کامیاب۔ اللہ رب العزت جس شخص کے بارے میں فیصلہ فرما لے کہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلانا اور اسے اپنی بہشتوں کا وارث بنانا ہے، وہ کامیاب۔ اور خاص طور پہ اللہ کے بندوں، اس پرفتن دور میں ضروری ہے کہ ہم اس فلاح کے راستے کو تلاش کریں اور اس پر قائم رہیں، ورنہ یہ فتنے اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ اس امت کا جو پہلا دور ہے وہ بہترین دور ہے، جعل عافیتها فی اولها ان هذه الامہ جعل عافیتها فی اولها، یہ میری پوری امت ہے، اس امت کی تمام تر عافیت جو ہے اور برتری اور بہتری وہ پہلے دور میں، یعنی صحابہ کے دور، اور جو بعد کے دور ہوں گے ان کی نشاندہی آپ نے فرمائی کہ وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، جو بعد کے دور ہیں ان میں فتنے ہوں گے اور ایسے ایسے کام آپ دیکھیں گے جن کا آپ انکار کریں گے، لوگ ان کو عبادت سمجھیں گے اور آپ اپنے علم کی بنا پر کہ نہ تو یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے، آپ ان کا انکار کریں گے۔ یہ فتنوں کا دور۔ اور آگے فرمایا کہ من اراد ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس وقت جو شخص یہ چاہے کہ اس کو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا جائے، مانا اس دور میں یہی فکر کرنی چاہیے، دنیا کی نہیں بلکہ جہنم سے رہائی کی، جہنم سے بچاؤ کی،
اور جنت کو حاصل کرنے کی، تو وہ شخص کیا کرے کہ اس کی موت جب آئے تو پوری عقیدہ توحید پر آئے، اللہ تعالیٰ کے ایمان پر آئے، اور آخرت پر اس کا پورا یقین ہو، یعنی اعمال آخرت انجام دیتا رہے۔ اس طرح وہ انجام دیتے دیتے موت کے منہ میں چلا جائے تو وہ شخص یقیناً اس سعادت میں شامل ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اشارہ دیا ہے کہ بالخصوص جو فتنوں کا دور ہو تو آپ نے اپنی سوچ کا محور کس چیز کو قرار دینا؟ ایمان باللہ کو، آخرت کی کامیابی کو، جہنم سے بچاؤ کو اور جنت کے داخلے کو حاصل کرنے کو، یہ آپ کی تمام تر سوچ اور فکر کا محور ہونا چاہیے۔ اور یہاں اسی فلاح کا پروگرام ہے جو اللہ رب العزت نے دیا، اور صرف 3 امور، صرف 3 قواعد، 3 اصول جن کو آپ اختیار کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں۔ یہاں مطلق کامیابی کا ذکر، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح، یہ قد حرف تحقیق ہے۔ حرف تحقیق یہ کلام میں زور پیدا کرتا ہے، کلام میں قوت پیدا کرتا ہے، یعنی یقیناً، قطعاً و حتماً، کوئی شک نہیں اس میں۔ افلح، وہ شخص فلاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ افلاح جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، حالانکہ فلاح قیامت کے دن ملے گی۔ تعبیر یہ ہوتی کہ وہ شخص فلاح پا جائے گا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ اس طرح اور اس کلام میں قوت پیدا کر دی۔ جو کام آئندہ ہونے والا ہے پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، اور جو کام کل ہو چکا وہ تو یقینی ہو چکا۔ تو یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا، مزید اس کلام میں قوت پیدا کر دی کہ یقیناً وہ شخص فلاح پا چکا ہے، کامیاب ہو چکا ہے، جس نے ان 3 قواعد کو اپنا لیا، 3 اصولوں کو اپنا لیا۔ من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ایک یہ کہ جو پاک ہو گیا، تزکا، پاک ہو گیا، جس کا نفس، جس کا دل، جس کا باطن پاک صاف ہو جائے۔ یہ پہلا اصول اور پہلا ضابطہ اور قاعدہ فلاح کو حاصل کرنے کا، کہ وہ کامیاب ہو چکا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لی۔ اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کہیں، اور جواب قسم کیا ہے؟ قد افلح من زکاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ 11 قسمیں، اور 11 قسمیں کھا کر کیا بات ارشاد فرمائی؟ قد افلح من زکاها، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو چکا جس نے اس نفس کو پاک صاف کر لیا، اپنے باطن کو پاک صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اتنی تاکید کے ساتھ یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ تزکیہ، تزکیہ کیا چیز ہے؟ اگر ہم لغت کی کتابیں دیکھیں تو تزکیے کے 2 معنی ملتے ہیں۔ تزکیہ ایک ہے تطہیر اور پاک کرنا، صاف کرنا، جو بھی گندگی ہے اس کو ضائع کر دینا، اور دوسرا ہے النما، بڑھانا۔ اس کا مادہ زا کاف یا ہے، زا کاف واو، اسی سے لفظ زکوٰۃ ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک، آپ کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، دوسرا زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ یہ طے شدہ فائدہ، یعنی آپ نے زکوٰۃ دی، مال خرچ کیا،
تو اللہ آپ کو اس کا بدل نہ دے، آپ دیں اللہ نہ دے، تو نعوذ باللہ اس کا معنی ہے کہ آپ سخی ہیں اور اللہ بخیل ہے۔ اللہ سب سے بڑا سخی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہو، دنیا میں پھیلے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اعطِ منفقا خلفا واعطِ ممسکا تلفا، یا اللہ جو بندہ مال خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدل عطا کر، فرشتوں کی دعا، اور جو بندہ مال خرچ نہیں کرتا اس کو اس کے مال کو تلف کرتا، وہ مسلسل خساروں میں ڈوبتا ہے۔ یہ تو قاعدہ موجود، فرشتے دعا کرتے ہیں اس روئے زمین پر پھیلے ہوئے۔ تو زکوٰۃ کے یہ دو معنی ہیں لغت کے اعتبار سے، ایک تطہیر، دوسرا نما۔ تطہیر کا معنی پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اور نما کا معنی بڑھانا، بڑھنا، بڑھوتری۔ تو تزکیہ ان دونوں معنیوں پر قائم، ایک تطہیر پر، قد افلح من تزکا، یعنی جس نے جو پاک صاف ہوا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، صاف کر لیا ہر اس چیز سے جو آپ کے باطن کو ملوث کرتا ہے، گندگی، غلاظت، نجاست اور پلیدگی کے ساتھ، جو آپ کے باطن کو سیاہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کلما اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نشان، اور وہ نشان جو ہے نا وہ گناہ کے بقدر، جتنا بھاری گناہ ہوگا اتنا بڑا اور گہرا وہ نشان ہوگا۔ پھر انتظار کیا جاتا ہے یہ بندہ توبہ کرے، ان تاب واستغفر سقل قلبہ، اگر توبہ کر لے، استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے دل کو پہلے سے زیادہ شفاف کر دیتا ہے، پہلے سے زیادہ اس کو چمکدار بنا دیتا ہے، اس کی توبہ کی بنا اور اس کے استغفار کی بنا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ گناہ کرنے سے جو انسان کا باطن مجروح ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، اور وہ بدنصیب انسان جو گناہ پر گناہ کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ گناہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں پہنچا ہے، دوسرا گناہ کی اللہ نے تیسرا گناہ کھول دیا، تیسرا کی اللہ نے چوتھا گناہ کھول دیا۔ یہ سب سے بھیانک سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر توبہ کی توفیق دے دے تو یہ اس کی رحمت اور محبت کے تقاضوں میں ہے۔ لیکن گناہ کر کے انسان دوسرا گناہ کرے، پھر تیسرا گناہ کرے، یہ گناہ کی سب سے بھیانک سزا ہے۔ اور اگر بندہ کثرت سے گناہ کرے اور اس کا دل آہستہ آہستہ سیاہ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی سزا ہے۔ سمجھے کہ اللہ نے مہر لگا دی، ایسی مہر لگا دی کہ اللہ تعالیٰ خود اب حائل ہو گیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ایک انسان کی زندگی میں ایسا اسٹیج آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے، ایسا حائل ہو کہ اس کے دل میں کوئی نیکی کی توفیق داخل نہ ہونے، نیکی داخل نہ ہونے۔ ایسے بہت سے بدنصیب ہیں جن کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہے، اذانیں سنتے ہیں، تکبیریں سنتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی مہر لگ چکی، ان کو توفیق ہی نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ حائل ہو چکے۔ لو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا یؤمنون الا ان شاء اللہ۔ ایسے لوگوں پر آسمان کے سارے فرشتے آ جائیں، بلکہ زمینوں کے مردے اٹھ کھڑے ہوئے اسے سمجھانے کے لیے، اور دنیا کی ہر شے کو زبان بھیجے، ایک ایک پتے کو، ریت کے ایک ایک ذرے کو، اور وہ سارے مل کے اس کو سمجھائیں، یہ سارے مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی مہر کو توڑ نہیں سکتے۔
جتنا گناہ بھیانک ہوگا اتنا وہ جو سیاہ نشان ہے وہ گہرا اور پھیلا ہوا ہوگا۔ ضروری ہے کہ انسان سمجھ جائے اور گناہوں کے راستے کو ترک کر کے تزکیے کے پروگرام کو عملی جامہ پہنائے اور تزکیے کا پروگرام اختیار کرے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے، اپنے باطن کو پاک صاف کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، اپنا احتساب کرتا ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود لیتے رہو قبل اس کے کہ حساب لیے جاؤ، یعنی قیامت کے دن۔ وزنوها قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو خود تولتے رہو، وزن کرتے رہو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تولے جاؤ۔ متجہزوا للعرض الاکبر، اور جو سب سے بڑی پیشی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کی تیاری کرو۔ تیاری کے بغیر دنیا سے بچ جانا، اس کی تیاری کرو۔ تو یہ احتساب ضروری، روزانہ احتساب، آج کیا کھویا اور کیا پایا، روزانہ احتساب، گناہوں کے تعلق سے، معصیتوں کے تعلق سے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے خطرناک نتیجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ایک بار رسول اللہ تشریف فرماتے، صحابہ کی جماعت سامنے بیٹھی، آپ نے ایک سوال کیا کہ کوئی شخص اپنے گھر جائے اور اپنے گھر میں کسی اجنبی مرد کو پائے تو کیا کرو گے؟ سعد بن عبادہ بول اٹھے کہ میں جو تلوار کی دھار ہے اس سے اس کی گردن پہ وار کر کے اس کا سر دھڑ سے جدا کر، فرمایا کہ انظروا الی غیرت سعد، ذرا سعد کی غیرت دیکھو، سعد کی غیرت دیکھو کہ جو شخص اس کی غیرت کو دلکارتا ہے وہ اس کو قتل کرنے کو تیار ہے۔ اور پھر آپ نے کیا بات فرمائی؟ واللہ انا اغیر من سعد، واللہ اغیر منی، میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں اور اللہ مجھ سے بڑا باغیرت ہے۔ ان غیرت کی صفت جیسے انسانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ بھی صفت غیرت سے متصف ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ صفت حق ہے، ثابت ہے نبی علیہ السلام کے فرمان سے، یہ صفت حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی غیرت مخلوق کی غیرت کے مشابہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے۔ مخلوق کی غیرت کیسی؟ جیسے مخلوق کے لائق۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کیسی؟ جیسے اللہ کے لائق۔ مگر اس کی چونکہ تمام صفات کو کمال حاصل، لہذا یہ صفت بھی با کمال اللہ تعالیٰ کے اندر موجود۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کا ایک مظہر ذکر کیا، وغیرت اللہ تعالی ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ۔ اللہ کو غیرت کب آتی ہے؟ جب بندہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام حرام کر دیا اس کا ارتکاب کرے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکار، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کر۔ تو دیکھیں معصیت اور گناہ، اپنا احتساب کیجیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اگر بار بار یہ گناہ کرو گے تو بار بار اللہ کی غیرت کو دلکار ہے۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ خرید رہے ہو، مول لے رہے ہو۔ لہذا جو تزکیہ کا پروگرام اللہ نے دیا، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا انتہائی ضروری اور حتمی پروگرام ہے،
اخروی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، کل امتی معافا الا المجاہرون، میری پوری امت معافی کی مستحق، بخشش کے قابل، مگر وہ لوگ نہیں جو مجاہرین ہیں۔ مجاہرین، اس کی دو تفسیریں، ایک کھلے عام گناہ کرنے والے جن کو شرم نہیں، حیا نہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ گناہ تو چھپ کر کیا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد حالانکہ اللہ پردہ ڈال چکے اور وہ خود ہی اللہ کے پردے کو فاش کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کر ڈھینگے مارتے ہیں، راز ہم نے یہ کارنامہ انجام دی، فرمایا کہ یہ بندہ بخشش کے قابل نہیں۔ تمہارا گناہ اگر اعلان اور جہارت کیا جائے کہ چھپ کر گناہ کیا لیکن لوگوں کو بتا رہے ہیں، اللہ کے راز کو اور اس کے پردے کو افشا کر رہا ہے، تو یہ بندہ بخشش کا مستحق نہیں ہے۔ اور گناہ اگر سری ہے تو وہی بڑا تباہ کن۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن نیکیاں لائیں گے جن کا حجم تہامہ پہاڑوں جیسا ہو۔ یہ تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ، آپ مری چلے جائیں، وہاں ایک پہاڑی سلسلہ، ایک پہاڑ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، تاحد نگاہ پہاڑ ہی پہاڑ، چوٹیاں آپ کو نظر آئیں۔ اس طرح میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن نیکیاں لائیں گے اور وہ نیکیاں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوں گی، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح، انتہائی ضخیم، بڑا ان کا حجم، لیکن یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان تمام نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا، سب ضائع۔ بزام خیش وہ خوش تھے کہ ہمارے پاس نیکیاں موجود ہیں، مگر اللہ رب العزت ان تمام نیکیوں کو اڑا دے گا، بکھیر دے گا۔ جو عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، بہت سے لوگ قیامت کے دن آئیں گے دنیا میں عمل کرنے والے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن جہنم کی آگ کا لقمہ بن جائیں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا۔ وہ تو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے اعمال کے ڈھیر لگے ہوئے، ہماری نیکیاں تو پہاڑوں کے برابر، خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ہمیں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تمہاری بولی بولنے والے، تمہارے بھائی بہن، تم جیسے لوگ ہوں گے، لیکن ان میں ایک بات یہ ہوگی، ایک خرابی یہ ہوگی کہ کانوا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب یہ اکیلے ہوتے، کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو چن چن کر پامال کرتے، تنہائی میں گناہ کرتے، لوگوں کے سامنے پارسا بن جاتے، متقی بن جاتے، جیسے ان سے بڑا کوئی متقی نہیں۔ وہ جب تنہائی میں جاتے تو گناہ کرتے، اس کا کیا معنی؟ بقول ابن قیم رحمہ اللہ کہ یا من جعلت اللہ احمد الناظرین، ہے انسان تجھے کوئی حیا نہیں؟ لوگوں کو دکھانے کی اچھا روپ ہے، لوگوں کے سامنے پارسا، اور جب لوگ دیکھ نہیں رہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، تو اتنا گھٹیا ہو، گناہوں پر گناہ کرتے، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے،
اس کا معنی یہ ہوا کہ تمام دیکھنے والوں میں تم نے سب سے ہلکا اللہ کو بنا دیا۔ باپ دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو متقی بنا کر پیش کرتے، باہر دوست احباب دیکھتے ہیں تو ایک پارسائی کا روپ ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جب تنہا ہوئے دیکھنے والا کوئی نہیں، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، تو تم چن چن کر گناہ کرتے۔ معنی سارے دیکھنے والوں میں تم نے نعوذ باللہ سب سے ہلکا اور گھٹیا اللہ کو بنا دیا۔ سوچیں اور غور کریں ان معصیتوں کی خطورت۔ اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے ان ساری غلاظتوں سے پاک صاف۔ قد افلح من تزکا، جو بندہ یہاں سے پاک صاف ہو گیا، اس نے فلاح کے کامیابی کے ایک مرکزی اصول کو اپنا لیا، مرکزی اصل کو اپنا لیا، ایک مرکزی قاعدے کو اپنا لیا۔ پھر کچھ اعمال ایسے جن کا تعلق دل سے، وہ گناہ ان کو ہلکا نہ لیجیے، بلکہ وہ زیادہ بھاری گناہ ہیں، ان سے پاک صاف ہونا ضروری۔ جو قیامت کے مشکل ترین مراحل ہیں، میرے علم یا میرے خیال کے مطابق قیامت کا سب سے مشکل مرحلہ اللہ تعالیٰ نے 2 مقام پر ذکر کیا۔ ایک سورہ طارق یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، اور دوسرا سورۃ العادیات، سورۃ العادیات افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور۔ بڑی مشکل کھڑی ہو یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سرائر کو کھولا جائے گا۔ تبلا بمانا تکشف، السرائر سریرہ کی جمع جو دلوں کے بھید، دلوں میں آپ نے کیا کیا چھپا رکھا تھا وہ کھولا جائے گا۔ اب دیکھیں پہاڑ جیسے عمل کیسے برباد ہو گئے، نمازی تھا، حاجی تھا، روزے دار تھا، زکاتیں دیتا تھا، سخی تھا، مگر دل میں ریاکاری کی نیت۔ جب وہ بھید کھولے جائیں گے پتہ چلے گا کہ عمل تو بہت کیے مگر ریاکار تھے، سارے عمل برباد۔ یہ سب سے مشکل گھڑی، ایک بندہ بظاہر نیکوکار ہے مگر دل میں بڑے بھیانک جرائم ہیں، اس کے بدگمانیاں، حسد، کینہ اور بغض ہے، ان کو معمولی مت لیجیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ نے پناہ پکڑنے کی تلقین فرمائی، باقاعدہ دعا کا حصہ، یہ تعوذ ہے۔ حاسد خطرناک انسان، یہ مت سمجھو کہ یہ ایک دل کا مرض ہے اندر چھپا ہوا ہے، بڑا بھیانک مرض ہے۔ ٹھیک ہے، حابیل اور قابیل 2 بھائی تھے، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کو سزا کیا ملی؟ سزا یہ ملی کہ اب قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس قتل کا وبال بھی اس کے سر پہ، بھائی کا قاتل تو تھا ہی، اب قیامت کے دن جو بھی قتل ہوگا دنیا میں کسی کونے میں، جو گناہ اس قاتل کو ملے گا وہی گناہ قابیل کو ملے گا۔ حسد کا عادت، اور حسد بھی بھائی کے ساتھ، یہ سب سے خطرناک حسد۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھائی کا رشتہ بنایا وہ بڑا مضبوط رشتہ ہے، ان کے درمیان حسد اور عداوت کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک ہی پیٹ میں تیار ہوئے، ایک ہی رحم میں دونوں تیار ہوئے اور دنیا میں آئے۔ اس سے مضبوط کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر بھائی بھائی کے خلاف کینہ رکھے، بھائی بھائی پر حسد کرے، تو یہ حابیل اور قابیل کے قصے میں یہ حسد، اور وہ بھی بھائی کے ساتھ،
اس کی یہ بھیانک سزا کہ تم نے قتل کر دیا. قتل بہت لوگ کرنے والے بڑے بڑے قاتل موجود ہیں، لیکن اسے یہ سزا ملی کہ اب دنیا میں جو بھی قتل ہوگا، جو بھی انسان قتل ہوگا، اس کا گناہ قابل ہو ملے گا. تو جو دل کے امراض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، کبر ہے، تکبر، دوسروں کو حقیر جاننا، یہ دل کے امراض ہے. ان کو معمولی مت لو، بلکہ جو امراض قلب ہیں وہ ظاہری امراض سے زیادہ خطرناک ہے. جس کی مثال آپ کی بیماری ہے. ایک ظاہری بیماری، آپ کو بخار ہو گیا، سر درد ہے، اور ایک دل کا اٹیک ہے. کون سا مرض خطرناک ہے؟ دل کا اٹیک یا یہ سر درد خطرناک؟ یہاں تو بندوں کی موت واقع ہو جاتی. اس طرح ایک ظاہری گناہ ہے اور ایک طرف دل کے گناہ ہے، امراض قلب ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لن يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال حبة خردل من الكبر. جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے. کتنا تکبر؟ ایک رائی کے دانے کے برابر. خود دنیا میں وہ سر جھکا کے بیٹھنے والا ہو، پارسائی کا روپ دھار لے، نمازی ہو، حاجی ہو، لیکن دل میں کبر ہے کتنا؟ ایک رائی کے دانے کے برابر. جنت میں داخل نہیں ہو سکے. ایک حدیث میں لن یجد رائحتها وان رائحتها لتوجد من مسیرۃ 70 سنة. وہ تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس ہوگی. اسے محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کے دل میں تکبر، ایک رائی کے دانے. صحابہ نے یہ حدیث سنی، وہ سناٹے میں آ گئے. ایک سمجھے کوہرام مچ گیا کہ تکبر تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے، اور آپ نے فرما دیا کہ رائی کے دانے کے برابر جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. تو نبی علیہ السلام سے اپنا اشکال پیش کیا کہ المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. ہر شخص کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہو، اس کے جوتے اچھے ہو. جب اچھے کپڑے پہنے کا، اچھا لباس پہنے کا، اچھے جوتے پہنے کا، تو کچھ نہ کچھ بڑائی کا احساس تو ہوتا ہی کہ میرے کپڑے فلاں سے اچھے ہیں، میرے جوتے فلاں سے اچھے ہیں. تو بڑائی کا احساس تو ہو گیا. اور یہ ہر شخص کے اندر فطرت موجود. تو جنت میں کون جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تکبر نہیں، یہ جمال ہے، خوبصورتی، یہ تحدیث نعمت ہے. اللہ نے نعمت دی، اچھے کپڑے پہنو، اچھا لباس زیب تن کرو، اچھے جوتے پہنو. یہ تحدیث نعمت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. اللہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ تکبر نہیں. ہاں تکبر دو چیزوں کا نام: الکبر بطر الحق وغمط الناس. الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے حق واضح ہو جائے اور اس کو قبول نہ کرے. حق سمجھتا ہے یہ حق ہے اور قبول نہیں کرتا، یہ کبر. یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، جنت کا داخلہ نہیں ملے. میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں وہ لوگ جو اصحاب مذاہب ہیں اور متعصب ہیں، جن کے سامنے قرآن واضح، حدیث واضح، لیکن قبول نہیں کرتے کہ یہ ہمارے امام کا قول نہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم نہیں. اور یہ ایک تعصب اور یہ جمود ان کی زندگی میں ہر مرحلے پر موجود. جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر یہ کیفیت ہے کہ حق واضح ہو گیا مگر قبول نہیں کر رہا، یہ تکبر. یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ہے. دوسرا وغمط الناس، اپنے آپ کو برتر سمجھے، لوگوں کو دھتکارے، لوگوں کو حقیر جانے. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں
کہ لا یحقر، مسلمان مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ حقیر سمجھنے کا معنی تکبر، تکبر، فلاں کو حقیر جانتا۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک بندے کے شر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایسا تکبر کا شکار ہے کہ اپنے کسی بھائی کو حقیر جانتا، اتنا ہی کافی۔ مانا اور کوئی گناہ نہ ہو، نیکی ہی نیکی، کوئی گناہ نہیں، مگر یہ ایک کیفیت موجود ہے کہ اپنے کبر کا شکار ہے اور اپنے کسی بھائی کو حقیر جانتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے شر کے لیے، اس کے برا ہونے کے لیے، خطرناک ہونے کے لیے یہ ایک ہی گناہ کافی، چاہے وہ نمازی ہو، حاجی ہو، کچھ بھی کرے، کوئی گناہ نہیں کرتا، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، ایک ہی گناہ اس کے شر کے لیے کافی۔ تو ان نصوص کو آپ جمع کر کے سوچیں کہ تزکیہ کس قدر ضروری، تزکیہ کس قدر ضروری۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، انسان کو معلوم نہیں، انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور پھر جو سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو نکالا جائے، اس کو کھولا جائے گا۔ ایک بندہ بظاہر حاجی، نمازی، اللہ کے سامنے پیش ہے، مگر جب سینے کے راز کھولے اندر کبر بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، اندر جو ہے وہ اپنے بھائی سے ایک فراڈ کی نیت بھری ہوئی ہے، ریاکاری بھری ہوئی ہے، تو پھر وہ نیکیاں کہاں گی؟ جبال تہامہ کے برابر نیکیاں لائیں گے، اللہ تعالیٰ ذرے بنا کر بکھیر دے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو تزکیہ نفس، ان غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ پہلا اصل جو اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا، قد افلح من تزکیٰ، جو بندہ یہاں سے پاک صاف ہو گیا۔ حصول تزکیہ کے لیے علماء سے رابطہ، کیونکہ تزکیہ کا اصل کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یعنی تزکیے کی اساس جو ہے وہ قرآن و حدیث، قرآن کی آیتیں، احادیث مبارکہ جب یہ دل میں داخل ہوں گی تو اس سے تزکیہ حاصل ہوگا، یہ امراض چھٹ جائیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک دعا مسند احمد کی حدیث میں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک ام استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے، یا اللہ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ، جو نام کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں، سب کا واسطہ، جو نام تو نے کسی اپنے خاص بندے کو سکھا دیے ان کا واسطہ، اور جو نام اب تک تیرے خزانہ غیب میں ان کا واسطہ۔ اتنے واسطے دے کر کیا طلب کیا جا رہا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے۔ یہ قرآن میرے دل سے ٹکرائے تو ایسے ٹکرائے جیسے موسم بہار کی بارش برستی ہے تو زمین شاداب ہو جاتی ہے، زمین معطر ہو جاتی ہے، لہلا اٹھتی ہے۔ اس طرح قرآن پاک کو تو میرے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، سینے کا نور بنا دے۔ یعنی قرآن میں یہ کردار ہے، کتاب و سنت میں، کہ وہ موسم بہار کی بارش ہے اور وہ نور ہے جو آپ کے دل کو جلا بخشے گا، اور یہ تزکیے کی اساس ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے رابطہ ہو، کتاب و سنت سے ایک تعلق ہو بڑا قوی قسم کا، اور پھر یہ جواہرات سمیٹیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے باطن کو سنوارنے کا باعث بنتی۔ تو تزکیے کی ضروری ہے، اس پروگرام میں داخل ہو جائے، داخل ہو جائے۔ اگر سابقہ زندگی میں گناہ ہو چکے تو یہاں ہماری شریعت مطہرہ میں اور گناہوں سے پاک صاف ہونا بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے رحیم، بلکہ ارحم الراحمین، جس کا پیار ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے۔ وہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے صلح کرنا چاہے، دوستی کرنا چاہے،
تو چند لمحات میں ہی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا، مان جاتا، کوئی مشکل نہیں۔ بندہ استغفار کر لے، توبہ کر لے، اس کا ظاہر و باطن مجلہ ہو جائے گا۔ یہاں سے آغاز کر، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے شیخ سے پوچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، کہ کون سا ذکر زیادہ فضیلت والا ہے، استغفار یا تسبیح و تحمید؟ یہ ایک استغفر اللہ کہنا اور ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کون سا ذکر زیادہ افضل؟ شیخ الاسلام نے فرمایا مجھے میرے سوال کا جواب دو، اگر آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہوں تو کپڑوں پر کیا لگاؤ گے، صابن یا خوشبو؟ کہا کہ صابن لگائیں گے، دھوئیں گے، میل کچیل دور کریں گے، اور جب کپڑے اجلے ہو جائیں گے تو پھر خوشبو کا استعمال کریں گے۔ فرمایا کہ یہی تمہارے سوال کا جواب ہے، اگر انسان کا باطن میلا کچیلا ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، تو ابھی اس کو خوشبو کی حاجت نہیں بلکہ صابن کی حاجت ہے، اور یہ استغفار جو ہے یہ منزلہ صابن ہے، دھونے والا، پاک صاف کرنے والا، توبہ اور استغفار۔ تو پہلے استغفار کرو، صابن استعمال کر کے اپنے آپ کو دھو ڈالو، پاک صاف کرنے کی ضرورت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الخلائق اور سید ولد آدم، جو آپ کی نماز کی استفتاح کی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا پر غور کرو، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من الخطایا بالماء والثلج والبرد۔ یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان۔ یا اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، دھو کر صابن کے استعمال سے اس کو بالکل اجلا بنا دیا جاتا ہے، اس طرح مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اور اے اللہ، اللہم اغسلنی من الخطایا، مجھے گناہوں سے دھو ڈال، گناہوں سے دھو دے مجھے، بالماء والثلج والبرد، بارش کے پانی سے، اور بارش اور آسمان سے گرنے والی برف سے اور اولوں سے، اولوں کے پانی سے، برف کے پانی سے اور بارش کے پانی سے مجھے دھو ڈال، مجھے اجلا کر دے، گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ کتنا الہام! اللہ کے نبی کے کون سے گناہ ہیں؟ لیکن دعا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے خوف کا اظہار ہو رہا ہے، تو ہمیں کس قدر اس دعا کی حاجت، کس قدر؟ تو اگر اس پروگرام میں داخل ہونا ہے تو تزکیے سے آغاز، اور تزکیے کے لیے اپنی سابقہ روش پر نظر ثانی کرو۔ اگر گناہوں کا تلفظ ہے اور جتنا گناہ بڑا ہوگا اتنی یہ غلاظت زیادہ ہوگی، تو اس سے توبہ نصوح ضروری۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے سچی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور وہ 100 سال کے گناہ ایک بار کی توبہ سے معاف کر دے، ایک بار کی توبہ سے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک الا ما کان منک ولا ابالی۔ آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر اتنے بڑھ گئے کہ وہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگے، زمین سے آسمان تک پہنچے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے ایک دفعہ استغفار کر، یا اللہ میری یہ سارے گناہ بخش دے۔ میں تیرے دل میں جھانکوں گا کہ یہ استغفار دل سے کر رہا ہے بس ظاہری الفاظ۔ اگر دل سے کر رہا ہے، دل سے کرنے کا معنی ہے گناہ کو چھوڑنا، چھوڑنے کا عزم کرنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور گناہ کی ندامت دل کے اندر، پشیمانی ہو۔ جس ذات نے توبہ قبول کر لی وہ ذات دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ چنانچہ اگر تم ان قواعد کے ساتھ توبہ کرو گے سارے گناہ بخش دو ایک ہی بار کے استغفار سے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرے گناہ جیسے مرضی ہو، میرے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں، ایک ہی بار کے استغفار سے سارے گناہ بخش دو۔ بڑا آسان معاملہ، یہ دین توبہ ہے۔
اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے انا نبی التوبہ، میں توبہ کا نبی ہوں۔ اس دین میں توبہ کے بے شمار راستے، بے شمار راستے ہیں، بے شمار پروگرام موجود ہیں، ان کو اپناؤ اور توبہ اور استغفار کر کے اس منہج تزکیہ میں داخل ہو جاؤ۔ پھر دوسرا مرحلہ جو ہے وہ نماک ہے، وہ نماک ہے۔ نماک کا معنی اب اپنے اس دل کو جو پاک کیا، صاف کیا گناہوں سے، گناہوں کے تلفظ سے، ان کالکوں اور سیاہکاریوں سے، اب اس کو نور سے بھرو۔ وہ نور عمل کا نور ہے، عقیدے کا نور ہے، تعلق باللہ کا نور ہے۔ اب عمل صالح کرو۔ عمل صالح جو ہے وہ نور ہے، اور یقیناً یہ نور، یہ نما ہے، دل کا نما جو تزکیے کی اساس۔ قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ ہوگا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یمر الناس علی قدر نور، کہ لوگ اس پل سے گزریں گے اپنے نور کے بقدر، اپنے نور کے بقدر۔ جو لوگ بجلی کی طرح اس پل کو عبور کر جائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما لے، ان کا نور چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف پھیلا ہوا، پلک جھپکنے کی طرح پل کو عبور کر جائیں۔ اور کچھ لوگ گریں گے، پھر اٹھیں گے، سنبھلیں گے، کتنا عرصہ بیت جائے، کتنی مدت گزر جائے، اس پل کو عبور کرتے کرتے۔ بڑا طویل یہ پل ہے، جہنم کے جو پشت پر یہ قائم ہے، اور جہنم کتنی بڑی، کتنی بڑی جہنم، کتنا لمبا راستہ ہے۔ تو یمر الناس علی قدر نور ہے، لوگ گزریں گے اپنے نور کے وقت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک نقطے کی مانند ہوگا، بس یہ ان کا نور۔ اس نور کی مدد سے وہ کتنا عرصہ لگائیں گے اس پل کو عبور کرنے کا۔ اب یہ نور کیا ہے؟ حدیث خود اپنی وضاحت کرتی، اپنی شرح کرتی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے یمر الناس علی قدر اعمال، کہ لوگ اس پل سے گزریں گے اپنے اعمال کے وقت، یعنی جتنے عمل ہوں گے اتنا نور ہوگا، جتنا نور ہوگا اتنی جلدی اس پل کو عبور کریں گے۔ یعنی یہ نور کی تفسیر ہے، نور عمل سے آئے گا۔ اس لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، آج جس کی عمل کی سواری کمزور ہے، عمل میں سست ہے، قیامت کے دن کوئی چیز اس کو تیز نہیں چلا سکے۔ یہاں تو تیزی چاہیے نا، پورے صراط تیزی چاہیے، تو آج عمل کرو۔ اور یہ عمل جو ہے یہ تزکیے کی دوسری اساس ہے، یہ نماز۔ پہلے تطہیر تھی، پاک صاف ہونا کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، ظاہری گناہوں سے، دل کے گناہوں سے، نفاق سے، ریاکاری سے، حسد اور بغض اور کینے سے، بے شمار دل کے امراض ہیں، ان سے پاک صاف ہونا۔ اور پاک صاف ہونے کے بعد پھر نماز کا مرحلہ، اب اس نور سے اس دل کو منور کرو، تاریکیاں چھٹ جائیں، اندھیرے دور ہو جائیں، اور دل نور سے بھر جائے، جو عمل کی برکت سے جتنا عمل زیادہ ہوگا، تیزی کے ساتھ ہوگا، اسی قدر یہ نور بڑھتا جائے گا۔ اور یہ نور ہی در حقیقت ایک انسان کی روحانی غذا ہے۔ قرآن حکیم نے انسان کے نفس کی 3 قسمیں ذکر کی، 3 قسمیں، نفس لوامہ اور نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا۔ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، بڑا ہی شیطان نفس ہے، اتنا شیطان نفس ہے جو اصل شیطان ابلیس ہے، وہ ایسے انسان کو اپنا گرو بنا لیتا ہے کہ تو میرا گرو، میں تیرا چیلا ہوں۔ یعنی تیرے گناہ اس حد تک پہنچ چکے کہ میرے ذہن کی وہاں تک رسائی نہیں، تو نے میرے کان کو تر دی، تو میرا گرو اور میں تیرا چیلا۔ اصل شیطان، شیطان الانس شر من الشیاطین الجن، جو انسانی شیاطین ہے وہ جنی شیاطین سے زیادہ خطرناک۔ نفس امارہ ہر وقت اس کا جو نفس ہے اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، گناہوں کا شوق ہے، گناہوں کی رغبت ہے، اور نیکی کی سوچ ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی بے شمار لوگ موجود۔ اور نفس لوامہ
جو ملامت کرنے والا اس کو گناہ ہو جائے، بندے کو ملامت کرتا ہے کہ شرم کرو، حیا کرو، اور اس کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، گناہ چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ نفس لوامہ میں خیر و برکت، تبھی اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، اسے نفس مطمئنہ بنا، ایسی تربیت کرو، ایسی تطہیر ہو، اور تطہیر کے بعد ایسا نما ہو اعمال صالحہ کا کہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جیسے آپ اپنے ظاہر کو لے لیں، آپ کو بھوک لگی ہو تو قرار کب ملے گا؟ جب کھانا کھائیں۔ پیاس لگی ہو، آپ بے قرار ہیں، قرار کب ملے گا؟ جب پانی پئیں۔ تو کھانا کھا کر، پانی پی کر آپ مطمئن ہو۔ اسی طرح جو انسان کا نفس ہے یہ بھی بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر نہ ہو، گناہ ہو، معصیتیں ہوں تو بے قراری ہی بے قرار ہے۔ تو اس کو قرار بخشو، اس کو قرار دو، گناہوں کو چھوڑ کر اور اعمال صالح اختیار کر کے ایسا قرار دو کہ نفس مطمئنہ بن جائے۔ پھر بشارتیں ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور اس قافلے کے ہمارا جنت میں داخل ہو۔ نفس مطمئنہ جس کو آپ نے روحانی غذا دی، اللہ کے ذکر کی غذا، اعمال صالحہ کی غذا، کہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ تو قد افلح من زکاہا، اس پہلے قاعدے کو اختیار کرو بڑی کھلی نگاہوں کے ساتھ۔ اپنے ظاہر و باطن کو ٹٹولو، ظاہری گناہ کون سے کرتے ہیں، باطنی خباثتیں کون کون سی چھپی ہوئی ہیں، ان تمام کو دھو ڈالو توبہ اور استغفار اور کتاب و سنت کے نور کی برکت سے، اور پھر اعمال صالحہ، تاکہ وہ نما کا مرحلہ ہو اور پھر وہ چیز آپ کی کامیابی کا باعث بن سکے۔ اور جو دوسرا اصل ہے وہ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، کثرت ذکر۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری زندگیوں سے رخصت ہو چکے، ذکر کی بڑی کمی۔ اللہ کا ذکر کرو بڑی کثرت کے ساتھ، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کا ذکر کثیر کرو، ذکر کثیر۔ عمل میں عمل کثیر نہیں کہا گیا، عمل صالح کہا گیا، نیک عمل کرو، لیکن ذکر میں ذکر کثیر کا جملہ ہے کہ ذکر کثیر، بے تحاشا ذکر جس کی عملی تفسیر اللہ کے پیغمبر کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ، لا یزال لسانہ رطبا من ذکر اللہ، کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ سے سوال ہوا کہ سب سے افضل انسان کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل انسان وہ ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، جس کی موت اس طرح آئے کہ اس کی زبان میں اللہ کا ذکر جاری ہے۔ اور یقیناً جب انسان ذکر کا عادی ہو تو اللہ اس کو ایسی ہی موت کی توفیق دے گا کہ آخری وقت جب آئے گا تو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوگا، اور یہ ذکر اس کی کامیابی اور اس کی فلاح پر منتج ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ جو بندہ جو نیکی کرتے کرتے مرے گا قیامت تک اسی نیکی میں شمار ہوگا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ نیکی کرتے کرتے اٹھے گا، نیکی کرتے کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ وقت انسان کی زندگی پر لاتا ہے۔ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے راوی، بخاری شریف کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جس کا تعلق قرآن پاک سے۔ تو خالی حدیث روایت نہیں کی، کوئی ہم جیسے تھوڑی سی حدیثیں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، یہاں سے سنی یہاں سے نکال، عمل کا جذبہ نہیں ہے، فہم کی توفیق نہیں۔ خالی حدیث کے راوی نہیں تھے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ یعنی تاریخ میں یہ بات مذکور اور مرحوم ہے کہ ان کی گود میں ہمیشہ قرآن کا نسخہ ہوا کرتا تھا، ہمیشہ قرآن کے حافظ تھے، بلکہ قرآن کے جامع تھے۔ ایک لغت پر، ایک قرأت پر قرآن جو ہے وہ تیار کروایا، اور اس کے نسخے تیار کر کے جہاں جہاں اسلامی ممالک سے وہاں پہنچا دیا۔ عثمان غنی کی زندگی میں یہ واقعہ کئی بار ظاہر ہوئے، حتیم کعبہ میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ دیا، ایک ہی رکعت، ایک ہی رات
پورا قرآن پڑھتا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو چھوڑتا ہے. اب ان کا وقت موت دیکھو، یعنی باغیوں نے احاطہ کیا ہوا، گھیرا ہوا ہے، اور بالآخر وہ گھر میں داخل ہو گئے اور ان پر وار کیا. جب وار کیا تو وہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے. یہ آخری وقت اسی تعلق بالقرآن کے ساتھ آیا. اب یہ قیامت تک قرآن پڑھتے رہیں، یہ قیامت تک یہ عمل لکھا جائے گا ان کے لیے. اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے قرآن آپ کے ہاتھ میں ہوگا، پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے. دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہے اور اللہ ان کو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھا، قرآن پڑھتے ہوئے. تو ذکر اسم ربہ ہی، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور اپنی زبانوں کو ذکر کا عادی بنا دو. اور خاص طور پہ ایسے اذکار جو پیارے پیغمبر سے ثابت ہیں انہیں اختیار کرو. ہمارے ہاں اصل اذکار سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جاتی ہے اور بدعی اذکار پر لگا دیا جاتا ہے. حالانکہ اذکار کی مصنون کتابیں موجود ہیں، مصنون اذکار کی کتب موجود ہیں. بڑا کام ہے علماء کا. نبی علیہ السلام نے اذکار کا اتنا ذخیرہ چھوڑا ہے، کوئی کمی نہیں. لیکن پھر بھی لوگ دلائل الخیرات اور فلاں کتاب، بدعی اور شرکی اذکار، یہ شیطان کی سازش ہے. کیونکہ شیطان یہ جانتا ہے کہ ذکر جو ہے ہر کلمہ اس کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے، کوڑے کی طرح برستا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس سند میں تھوڑا سا کلام ہے کہ ان العبد المؤمن ينزي شیطانہ کما ينزي احدکم بعیرہ فی السفر، کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے جیسے تم مسلسل سفر کر کے اپنی سواری کو تھکا دیتے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اصل اس کا معنی یہ ہے کہ مومن بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح پڑتا ہے. کہ مومن نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. زبان سے کیا کہا؟ سبحان اللہ. تو صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ سمجھو ایک کوڑا اس نے شیطان کو رسید. الحمدللہ دوسرا کوڑا، اللہ اکبر تیسرا کوڑا. سفیان ثوری کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ. سب سے زیادہ جس ذکر سے، جس کلمے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ لا الہ الا اللہ. تو اس کی کمر ٹوٹتی ہے، اس کی وہ کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو جاتا. تو پھر وہ اپنی نئی سازشیں تیار کرتا ہے، مصنون اذکار سے غافل کرتا ہے اور اکثریت پر وہ اپنا غلبہ جمانے میں کامیاب. لوگوں کے ہاتھوں بدعی اذکار اور صحیح اذکار کی طرف آئیں گے بھی تو طریقہ بدعت ہوگا. اجتماعی ذکر، اجتماعی حلقات، بتیاں بجھا دو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ حلقہ بنا دو، گٹھلیوں کے ڈھیر لگا دو، کہاں ہے یہ؟ اب ذکر تو بہت زور ہے لیکن طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. بلکہ لا الہ الا اللہ جو سب سے بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اس میں تو شیطان نے لوگوں کو خوب بیوقوف بنایا، خوب ان کو پکڑا کہ لا الہ الا اللہ ایسے مت پڑھو، بلکہ جب یہ ذکر کرو تو اپنی آواز ناف سے نکالو. ناف پتہ نہیں کیا سسٹم ہے اس کا اندر، ناف سے آواز نکالو لا الہ الا اللہ، آواز کو ناک میں روکو اور الا اللہ کہتے ہوئے سینے پر ضرب لگو، الا اللہ سینے پر ضرب لگو. کہاں یہ طریقہ؟ یعنی وہ ذکر جو شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے، شیطان نے اسی ذکر کو تم پر استعمال کیا، وہ تم پر کوڑے مارے، یہ کوڑے تم پر پڑ رہے. لا الہ الا اللہ کی تختی شیطان کی طرف. صوفیاء کہتے ہیں کہ 6 مہینے صرف لا الہ لا الہ لا الہ، اور پھر اگلے 6 مہینے صرف الا اللہ، صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ. نہ لا الہ کا کوئی معنی نہ الا اللہ کا کوئی معنی. یہ ذکر کو کاٹنا کہاں لکھا؟ پھر شیطان کی سازش. لا الہ الا اللہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے، خاص لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ الا اللہ. اور خاص لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ اللہ. اس سے بھی خاص لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ ہو کلمے سے غافل. جو ذکر شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا لوگوں کو غافل کر دی. اب لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں.
یہ یعنی ایک طریقہ ذکر مصنوعی، شعبدہ بازی، اسے اپنائے بیٹھے ہیں اور شیطان خوش ہے۔ لیکن جن کے پاس دین خالص ہے، توحید خالص ہے، مصنوعی طریقے سے جب وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو سب سے زیادہ شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ شیطان ماندہ ہو جائے، ماندہ ہو کر گر جائے اور آپ کو برگلانے کے قابل نہ لے۔ وہ بندہ خوش نصیب ہے جو اپنے شیطان سے زیادہ طاقتور ہے، اور اگر شیطان زیادہ طاقتور ہے، آپ اس کے مقابلے میں کمزور ہیں، تو آپ کو بچھاڑ دے گا، آپ پر غلبہ پا لے گا، اور بڑا ہی خطرناک معاملہ ہوگا۔ تو غلبہ پانے کے لیے سب سے قوی ہتھیار آپ کو دیے گا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، بذاکر اسم ربک۔ پھر فصلہ، نمازیں قائم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی اقامت ان 3 طریقوں کے ساتھ ہے، وقت کی حفاظت کے ساتھ، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو سنت اور طریقہ اور آداب ہیں انہیں مرحوظ رکھتے ہوئے، اور پھر جو حضور قلبی، تضرع اور خشوع و خضوع، اسے برقرار رکھتے ہوئے نمازیں قائم کرو۔ یہ 3 اصول ہے تمہاری کامیابی۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اس مقام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پروگرام بنا لو، ہم نے فلاح حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ان 3 اصولوں کا ذکر کیا، ان کو ہم نے اپنانا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنانا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک رکاوٹ کا ذکر کیا ہے، اصول تو آسان ہے، اپنا سکتے ہیں، لیکن ایک رکاوٹ، اس سے خبردار رہو۔ اتنے آسان اصول ہیں، لوگ پھر بھی کیوں نہیں آ رہے اس طرف؟ فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، دنیا کی محبت، دنیا کا غلبہ، دنیا دنیا کرتے رہتے، مال مال کرتے رہتے۔ یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ، یہ ایک دیوار ہے۔ ان اصول ثلاثہ کی راہ میں محبت دنیا ایک دیوار، ایک رکاوٹ۔ تو دنیا کی محبت یہاں سے ظاہر کرو، تعلق ہو دنیا سے، لیکن ایک واجبی تعلق۔ دنیا میں رہو ایک مسافر کے طور پر، لیکن ذہنی طور پر آخرت کے مقیم بن جاؤ، آخرت کے مقیم۔ دنیا کی کوئی چیز دیکھو، آخرت کو یاد کرو، دنیا کی آگ دیکھو، جہنم کی آگ کو یاد کرو۔ بعض سلف صالحین جب دیکھتے کچھ غفلت سی آ رہی ہے، لوہار کی بھٹی میں چلے جاتے اور پگھلتا ہوا لوہا دیکھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے کہ یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ کیا وہ سلوک کرے گی انسان کے ساتھ؟ بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ تو اصل وہ آخرت کا مقیم ہو، دنیا میں مسافر ہو، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر رسول۔ تو دنیا جو ہے یہ ایک رکاوٹ ہے، بت ہے اس راستے میں حائل ہے۔ ہاں اس کا علاج بھی ہے، یہ قرآن کتاب کامل ایک مکمل رہنما ہے۔ آگے علاج ذکر کیا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کی محبت کو ظاہر کرنا ہے، اس بت کو توڑنا ہے، تو وہ فکر آخرت کو یاد کرو۔ قیامت کا وقوع، قیامت کا قائم ہونا، سورہ انفطار پڑھو، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یہ صورتیں پڑھو، یہ قیامت کا وقوع ہے، نبی اسلام کی حدیث بھی۔ اگر وہ شخص دیکھنا چاہتا ہے قیامت کا قیام اور قیامت کا واقع ہونا، یہ صورتیں پڑھے، یعنی یہ قیامت کا چہرہ دیکھ کر یہ حال ہو، سورج چاند ستارے بے نور، آسمان اور پہاڑ ریزہ ریزہ، قیامت کا چہرہ دیکھ۔ اور جب قیامت قائم ہو چکے گی تو کیا حالات ہوں گے، کیا معاملہ ہوگا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، لو ان رجلا یجر علی وجهه فی مرضات اللہ من یوم ولد الی یوم یموت حرما لحقرہ یوم القیامہ۔ ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی پکڑ لیا جائے، اس کو گھسیٹا جائے چہرے کے بل گھسیٹا جائے اللہ کی راہ میں، جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، پیدا ہوتے ہی وہ گھسیٹا جائے اور مرتے دم تک گھسیٹا جائے، اور اس کی موت بھی بڑھاپے میں ہے، یعنی 100 سال گھسیٹا گیا اللہ کی راہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب قیامت کا چہرہ دیکھے گا، اٹھے گا، لحق لہ یوم القیامہ، اپنی ساری نیکی کو حقیر سمجھے گا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر ملائکہ، صدیوں اللہ کی عبادت کرنے والے، صدیوں تسبیحات اور استغفار کرنے والے، صدیوں جن کی نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ فرشتے
پیدا ہوتے ہی سجدے میں ڈال دیے گئے، وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ کچھ فرشتے رکوع میں، وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ کچھ فرشتے قیام میں، وہ قیامت تک قیام میں رہیں گے۔ اتنی طویل ان کی نیکی، لیکن جب قیامت کا چہرہ دیکھیں گے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ کس قدر عمل کی ضرورت ہے، کس قدر اس ظاہر و باطن کی صفائی کی اور تطہیر کی ضرورت ہے، اور پھر اس نور کی، اس نما کی اور اعمال صالح کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک مکمل ایک اللہ تعالیٰ نے مضمون آپ کو دیا کہ کامیابی کے 3 اصول، ان کو اپنا لو۔ رکاوٹ دنیا کی محبت، انسان یہ شیطان یہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا، اس محبت، دنیا کی محبت کو توڑ دو، اس بت کو توڑو۔ کیسے توڑنا؟ فکر آخرت کی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کو یاد کرو، جنت کی نعمتوں کو یاد کرو، جہنم کے عذاب کو یاد کرو۔ یہ دنیا کی نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی۔ عبداللہ بن مبارک ایک چھوٹے سے قصے پر بات ختم کرتے، ان کے دور کا ایک محدث، وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ عبداللہ بن مبارک کو ہم پر اتنی فوقیت کیوں حاصل، ہماری طرح وہ انسان، حدیث پڑھنا پڑھانا ہمارا بھی کام، ان کا بھی کام، باقی نمازیں، روزے، قیام اللیل وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مگر ان کی یہ نیک نامی، ان کا یہ درجہ اور مقام اور یہ نیک شہرت کہ لگتا ہے وہ 14ویں کا چاند ہے، آسمان پر چمک رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ فرق وہ فرماتا ہے کہ ایک دن واضح ہوا، ہم ایک دعوت میں تھے، رات کو ایک شخص نے دعوت کی تھی، وہ بھی تھے، ہم بھی تھے، اچانک چراغ بجھ گیا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ جو صاحب خانہ تھا اس نے چراغ ٹھیک کیا، کچھ وقت لگا، 5 منٹ 10 منٹ، اور پھر چراغ دوبارہ روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ کمرے کا اندھیرا دیکھ کر انہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا کہ وہ اندھیرا کیسا ہوگا، وہ ظلمت کیسی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں مقیم تو ہیں مگر مسافر بن کر، اصل مقیم وہ آخرت کی۔ اگر آخرت کے معاملے کو یاد رکھو گے، ہمیشہ مد نظر رکھو گے، تو یہ سارے بت دنیا کی محبت کے ٹوٹ جائیں گے، اور پھر یہ جو اصول ثلاثہ، نیکی کا راستہ، فلاح کا پروگرام اور کامیابی کا پروگرام، اسے اپنانا آسان ہے۔ والتوفیق بید اللہ تعالیٰ، اللہ پر مجھے اور آپ کو توفیق دے تزکیہ نفس کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو ہمیشہ اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم کو نمازی بنا دے، ہماری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو، باطن کو پاک اور صاف کر دے۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اس مسجد میں آنے کے لیے آپ کے اٹھے ہوئے ایک ایک قدم کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ علم نافع اپنے سینے میں سمیٹنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔